بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، روشنی پھیلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور تلاش بسیار کے بعد بھی نہ ملی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے اور مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے نکلنے والے نور کی وجہ سے مجھے اپنی گمشدہ سوئی مل گئی۔ ناظرین کرام، 2 روز کے بعد ایک ایسا ماہ مقدس شروع ہو رہا ہے جو مہینہ وفا کا ہے، جو ایثار کا سبق دیتا ہے، جو تکریم انسانیت کا سبق دیتا ہے اور جو مساوات انسانی کا سب سے اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی الحج کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کے افضل ترین ایام میں سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اس کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ پھر سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی یوم عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، اس کے گزشتہ سال کے اور آئندہ سال کے جو گناہ ہے ان کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ جو حاجی ہیں وہ یوم عرفہ کو روزہ نہیں رکھیں گے، باقی جو لوگ حج نہیں کر رہے وہ روزہ رکھیں گے۔ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بر صغیر کے عظیم محدث، عالم اسلام کے عظیم مفکر اور عاشق رسول اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر باش غلام، یعنی جو جب بیٹھتے تھے تشہد میں، جب اتحیات کے لیے بیٹھتے تھے تو جب کہتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آگے نہیں پڑھتے تھے جب تک سلام کا جواب روضہ انور سے نہیں سن لیتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے دن رمضان کے آخری عشرہ سے زیادہ افضل ہے، یعنی یہ جو عشرہ کے 10 دن ہیں، پہلے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں یہ رمضان کے آخری عشرہ کے دنوں سے افضل ہے۔ اور پھر فرماتے تھے رمضان کے آخری عشرہ کی راتیں جو ہیں یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کی راتوں سے افضل ہے۔ ناظرین کرام، یہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ مہینہ اللہ تعالیٰ 2 روز کے بعد شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ہمیں عبادات کون کون سی کرنی چاہیے، کن چیزوں کا التزام رکھنا چاہیے، اس کے فضائل کیا ہیں۔ ناظرین کرام، مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ کریم نے ساری مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر انسانوں میں سے اللہ کریم نے ایک امت کو فرما دیا کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو۔ پھر اس بہترین امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اعمال بھی عطا فرما دیے، اس کو ایسے ایسے افضل ایام عطا فرمائے، ایسے مواقع اپنی بخشش عطا فرمائے کہ جب یہ حاصل کر لیں گے تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ کثرت جو ہوگی وہ رسول اللہ کے غلاموں کی ہوگی۔ پوری امتوں کی 120 صفیں ٹوٹل بنیں گی، جن میں سے 80 صفیں جنتیوں کی جو ہوں گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ہوں گی۔ تو ناظرین کرام، مشیت اذنی مجھے تو یہ لگتا ہے، جو میں نے مطالعہ ایک طالب علم کی حیثیت سے کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اتنے مواقع دیے ہیں، اتنے افضل ایام دیے ہیں، اتنی اعلیٰ راتیں دی ہیں کہ اگر آدمی ان سے فائدہ اور نفع اٹھا لے تو بخشش یقینی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے ماہ ذی الحج کے فضائل اور معمولات۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج کی بزم میری میں مفتی محمد فاروق القادری، معروف عالم دین، آپ ان سے واقف ہیں،
اور ان کے ساتھ ہے میرے سپر سٹار پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، اور نوجوان سکالر وہ بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی۔ آپ ان تینوں سے واقف ہیں الحمدللہ، تینوں ہی بڑے قابل نوجوان میرے اعتبار سے، ویسے تو پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو نوجوان سمجھیں کہ نہیں سمجھیں۔ مفتی صاحب، قرآن حکیم میں اس ماہ مبارک کے فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بڑا فضل اور احسان ہے۔ عمریں اگرچہ کم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص مواقع ایسے بخشے ہیں، ان خاص مواقع پر جو عبادت کی جائے وہ صدیوں کا ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں مندرج کروا دیتا ہے۔ ٹھیک، انہی مواقعوں میں سے ایک یہ ذوالحج کے ایام مبارکہ ہیں۔ قرآن مجید نے اس ماہ کا نام خود ذکر کیا، دوسرا اسے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے میں شمار کیا، ٹھیک، تیسرا اسپیسیفک اس کے ایام کی فضیلت کا بھی ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا والفجر واللیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اکثر مفسرین کے نزدیک 10 راتیں جن کی قسم کا بیان اللہ فرما کر اس کی فضیلت اور شان کا اظہار کر رہا ہے وہ یہ ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 28 کا ایک حصہ ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ یہ بندگان خدا ایام معلومہ میں اللہ کا ذکر اور اس کی یاد میں منہمک رہیں۔ تو یہاں ایام معلومہ سے مراد بھی مفسرین کی تصریحات ہیں کہ یہی ذوالحج کے ابتدائی ایام ہیں جن میں اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی ذوالحج کے ایام کی بڑی فضیلت کا ذکر ہوا۔ جی پروفیسر اعظم صاحب، احادیث پہ آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، الحمدللہ میں یہاں پر سب سے پہلے تو ایک یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم بچپن سے جب سکول میں جاتے تھے تو سکول میں ہمیں جب سردیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو ہمیں کانسیپٹ یہ دیا جاتا تھا کہ یہ بڑے دنوں کی چھٹیاں ہیں، ٹھیک، اور بنیادی طور پہ وہ دسمبر کے آخری ایام ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اور کرسمس کے وہ ایام جو چل رہے ہوتے تھے۔ حالانکہ سردیوں کے چھوٹے ہوتے ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں اللہ کے، لیکن انہوں نے اپنے چونکہ نسبت ان کے مذہب کے ساتھ ہے تو انہوں نے ان کو بڑے ایام کا نام دیا۔ بہت اچھا۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کریم آقا علیہ السلام نے پورے 12 مہینوں میں سے یہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان کو 3 نام عطا کیے۔ ٹھیک، پہلا نام حضور نے عطا کیا ما من ایام احب الی اللہ، فرمایا 365 دنوں میں سے محبوب ترین دن یہ 10 ایام ہیں، ٹھیک، ذی الحج کے پہلے 10 دن۔ ٹھیک، پھر حضور نے فرمایا ما من ایام افضل الی اللہ من ہذہ الایام العشر، تمام دنوں میں افضل ترین دن جو ہیں وہ یہ 10 دن ہیں۔ ٹھیک، پھر حضور علیہ السلام نے جس حدیث کو پڑھ کے میرا کانسیپٹ کلیئر ہوا، آقا نے فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ من ہذہ الایام، سبحان اللہ، 365 دنوں میں جو بڑے دن ہیں نا وہ یہ 10 دن ہیں۔ سبحان اللہ، امت مسلمہ کے، یعنی ہم جب کوئی قومیں غلام بن جاتی ہیں تو پھر دیکھیے کہ حاکم قومیں جو ہیں ان کے چھوٹے دن بھی بڑے ہو جاتے ہیں اور محکوم قوموں کے بڑے دن بھی جو ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ امت مسلمہ کے بڑے ایام جو ہیں وہ یہ 10 دن ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العمل فیہن احب الی اللہ، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال جو ہیں وہ باقی سارے سال کے اعمال سے اللہ کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا ان 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل جہاد سے بھی بڑا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، سبحان اللہ، فرمایا نعم، ان دنوں میں کیے جانے والا عمل جو ہے وہ جہاد سے بھی فضیلت میں زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ سبحان ہاں، ایک صرف ایکسیپشن ہے کہ کوئی مجاہد جائے اور وہ مال بھی اپنا سارا اللہ کے راستے میں لٹا دے، جان بھی لٹا دے، حتیٰ افر فی التراب وجہہ، یہاں تک کہ اس کے چہرے کو مٹی کے اندر جو ہے وہ آلودہ کر دیا جائے اور اس طرح اس کو اذیتیں دے دے کے شہید کیا جائے،
وہ رتبے میں ان ایام میں ہم کیے جانے والے اعمال جو ہیں وہ کرنے والے سے افضل ہوگا بصورت دیگر عام جہاد کرنے والے سے اس دن میں کیا جانے والا عمل جو ہے وہ اجر میں زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی بشارت صحابہ اکرام کا معمول مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غائز صاحب، اسلامی سال کے اندر 3 عشروں کو بڑی فضیلت حاصل ہے. ایک عشرہ ذی الحج، آخری عشرہ رمضان المبارک، اور عشرہ محرم الحرام. اور محرم الحرام کا جو عشرہ ہے اس کو شہرت بھی سب سے زیادہ حاصل ہے. عشرہ ذی الحج جو ہے اس کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کی قسم کھائی گئی. پھر اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادات کا اجتماع ہے، بہت ساری عبادتیں اکٹھی ہیں. قربانی ہے، یوم عرفہ ہے، حج ہے، اور بہت سارے اعمال ہیں. پھر اس کی نسبتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بعد مفسرین نے لکھا کہ ماہ ذی الحج کے اندر اگر کوئی اور قابل ذکر واقعہ یا قابل ذکر دن نہ بھی ہوتا تو یوم عرفہ اس کی فضیلت کے لیے کافی تھا. اتنا بڑا دن اس ماہ مبارک کے اندر جو اس کی فضیلت کو 4 چاند لگا رہا ہے. اس لیے یوم عرفہ جو ماہ ذی الحج کے اندر موجود ہے، جس کی فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول اور بندوں کی معافی کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ ذلیل ہو کر دوڑ لگاتا ہے، سوائے ایک موقع کے کہ ایک موقع پر اس سے بھی زیادہ غضبناک ہوا تھا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا موقع تھا؟ فرمایا میدان بدر میں جب جبریل امین فرشتوں کی صفیں ترتیب دے رہے تھے تو اس دن بھی یہ بہت غضبناک ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے گناہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، وہ میدان عرفات میں آئے اور پھر بھی شک میں پڑ کے پتہ نہیں میری بخشش ہوئی یا نہیں. اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی حرمت اور تقدس کو بیان کرنے کے لیے خطبہ دیا. یوم نحر کے موقع پر مقام مینا پر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ عرض کیا یہ حرمت والا مہینہ ہے. پھر آپ نے پوچھا ایو یوم ھذا، یہ دن کون سا ہے؟ عرض کیا یہ حرمت والا دن ہے. فرمایا ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ عرض کیا یہ حرمت والا شہر ہے. آپ نے فرمایا سنو، جس طرح یہ شہر، یہ دن اور یہ مقام حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت آپس میں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح یہ شہر، دن اور یہ مقام حرمت والا ہے. یہ ایک کالر لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. جی محمد محفوظ اللہ نوری عرض کر رہا ہوں دیپال پر اوکارا سے. ہاں، بصیر پور میں نوری بہت پائے جاتے ہیں، ہمارے پاس بھی ایک نوری بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. بھائی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، پھر جتنے بھی ہمارے معزز مہمان ہیں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور پہلے میری دعا یہ ہے کہ آپ سبھی احباب میرے حق میں، امت مسلمہ کے حق میں یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حج اور سعادت کی، عمرہ کی سعادت سے مستفیض فرمائے. آمین آمین آمین. اور پروفیسر صاحب سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایسے اعمال بتا دیں کہ ان دنوں میں اگر وہ اعمال کریں تو ہمیں بھی ان معزز اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کا ثواب ملے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر. ٹھیک آپ کا سوال سمجھ آ گیا. مفتی صاحب اسی مہینے میں خطبہ حجت الوداع ہے. اچھا ایک بات یاد آ گئی مفتی صاحب، رات مجھے بلایا ہوا تھا ایک چغتائی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ، امریکہ سے آئے، اور وہ صرف اس لیے انہوں نے اپنا قیام بڑھایا کہ مجھ سے ملاقات ہو جائے، اور صبح نور کے مہمانوں کو وہ مبارکباد دے رہے تھے، آپ سب کو بھی، اور بڑے خوش انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں لوگ بہت زیادہ خوشی سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ دیکھتے ہیں. امریکہ میں شاید آج وہ سورج گرہن ہے یا کل ہے، تو آج ہے، آج امریکہ میں سورج گرہن. ذرا اس کے بارے میں بھی فرما دیں، اس کے بارے میں بڑے توہمات پائے جاتے ہیں. اس بارے میں میری ایک محتاط رائے ہے. پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ شریعت میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن سے کسی پریگننٹ خاتون کو یا کسی شخص صحیح سالم کو بیماری لگ سکتی ہے یا اس طرح کا کوئی اسے تکلیف یا اذیت لاحق ہو سکتی ہے. ایسے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صاحبزادے تھے جو فوت ہوئے؟ حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم. اور آپ لوگوں نے یہ بات کی تو آپ نے اس کی تردید فرمائی. تو وہی کافی ہے میرا خیال ہے. وہی کافی ہے نا. لیکن چونکہ اعتقاد کا ذوف ہے، کوئی صحیح سالم شخص سورج گرہن میں باہر نکلا یا کوئی خاتون نکلی اور پریگننسی زائل ہو گئی
تو وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید شرعی احکام پختہ نہیں، بھروسے کے لائق نہیں۔ ان ضعیف الاعتقاد لوگوں سے ہم یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ احتیاط ہی کریں تاکہ شرعی احکام سے متعلق وہ بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ ٹھیک، تو بہرحال دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ سورج گرہن اس کے کوئی اثرات نہیں ہیں انسان سے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سارے معاملات۔ وہ تو صحیح سالم شخص کو بھی اندر بیٹھے بیٹھے بھی چاہے کوئی بیماری میں مبتلا کر دے، کوئی تکلیف دینا چاہے، سورج چاند کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ تو خود بیچارے، یہ تو صرف اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے جو ان کی پوجا کرتے ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے یہ اگر خدا ہوتے تو آج ان پر یہ عیب نہ آتا۔ جی مفتی صاحب کالر آ گئے ایک سے زیادہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے جناب زاہد صاحب حجاز مقدس۔ جی جی میں زاہد حسین بول رہا ہوں جی۔ آگے ذوالحجہ کا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے جی جی اسی کی بات تو ہمارے جو حاجی لوگ آئے ہوتے ہیں وہ یہاں مدینہ شریف اور مکہ شریف میں اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، تو جس عقیدے سے ہم تعلق رکھتے ہیں تو کیا ہم اپنے ہی مذہب کے مطابق کسی امام کے پیچھے نماز یعنی جماعت کے ساتھ ادا کریں؟ اور اگر نہیں ملتا تو ٹھیک ہے جی، پھر ہم میں پوچھتا ہوں جی۔ جی نیکسٹ کالر دے دیں، جی نیکسٹ کالر دے دیں۔ جی روبینہ بی بی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، جی کیسے بیٹا ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، سوال فرماؤ۔ جی سر بات یہ ہے کہ نا اب قربانی کا ہے مہینہ، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اب میں نے امی کے نام کی قربانی دینی ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنے نام کی قربانی دیں تو پھر کسی کے نام کی قربانی دے صحیح، سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہاں میں سمجھ گیا آپ کا سوال مفتی صاحب۔ قربانی والا قربانی پہلی والا۔ گزارش یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے اسے سب سے پہلے اپنا واجب اتارنا پڑے گا، اور اس سے زیادہ کی اگر گنجائش ہے تو کسی کی جانب سے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پر قربانی واجب نہیں تھی، آپ شوق سے پیسے جمع کر کے کر رہے ہیں، تو پھر آپ چاہیں تو کسی کی جانب سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ہے جی۔ اعمال پروفیسر آپ سے پوچھا ہے ایک نوری نے دوسرے نوری سے جی کہ وہ اعمال بتائیں جن سے ناری بھی نوری بن جائے۔ غیثہ بن ایام میں جہاں پر قبلہ مفتی صاحب نے وہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 28 کا حوالہ دیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ان ایام میں کیے جانے والے تمام اعمال کو ایک ٹائٹل دیا ہے، اور وہ ٹائٹل یہ ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے نام کا ذکر کریں کثرت کے ساتھ۔ تو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ جن جن بھی صورتوں میں آپ اللہ کا ذکر کر اللہ سکیں، اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تکبیرات اللہ اکبر، تشریق اللہ ہیں، اکبر، سبحان اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، یعنی کسی بھی فارم میں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نبوی میں آپ نے انہی چیزوں کو ذکر کیا، فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ، سبحان اللہ۔ یہ جو ہیں، اور ان کو قرآن مجید نے باقیات الصالحات بھی کہا ہے، باقیات الصالحات بھی کہا ہے۔ یہاں پر میں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، جی حضرت بکیر بن عتیق کہتے ہیں تابعی کہ میں آیا حج کے لیے، تو میں نے کہا کہ کسی شخصیت کو میں چنوں اور ان کے ساتھ مل کے حج کو ادا کروں۔ ٹھیک، تو میں نے معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس سال حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پوتے حضرت سالم بھی حج کر رہے ہیں۔ کہتے میں بس آپ کے ساتھ جڑ گیا، آپ کے ساتھ لگ گیا۔ یعنی یہ نسبت کی کہانی آج کی نہیں ہے، یہ تو پہلے دن سے چلی آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں حضرت سالم کے ساتھ میدان عرفات میں موجود تھا یوم عرفہ کے دن، حج کے دن، تو میں نے دیکھا کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم کے پوتے، وہ پورا وقت وقوف عرفات کا پہلے وہ چوتھا کلمہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت، یہ چوتھا کلمہ پڑھتے رہے۔ پھر اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے لا الہ الا اللہ وحدہ الہ واحد و نحن لہ مسلمون، پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ ربنا و رب آبائنا الاولین، یہ ذکر کرتے رہے۔ کہتے میں انتظار میں رہا یہ دعا کب کرتے ہیں،
دعا کر ہی نہیں رہے، بس وہ ذکر کیے جا رہے ہیں، ذکر کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، وہ وقوف عرفات کا ٹائم جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وقت غروب ہو گیا تو میں نے کہا یار یہ اتنا اہم دن تھا تو دعا تو کی نہیں انہوں نے، تو انہوں نے کشف کے ذریعے میری اس نیت کو جان کے تو مجھے کہا کہ میں تمہیں بغیر اپنے دادا حضرت سیدنا فاروق اعظم سے مروی ایک حدیث نہ سناؤں؟ میں نے عرض کی دی سنائی۔ اب میرے دل میں ایک رنج تو تھا کہ ہم نے اتنے اہم دن میں دعائی کوئی نہیں مانگی، تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شغلہ ذکری ام مسئلتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، فرمایا جس بندے کو میرا ذکر میری بارگاہ میں سوال کرنے سے روکے رکھے اور وہ ذکر ہی کرتا رہے، مجھ سے سوال کوئی نہ کرے، تو میں جو سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں نا اس سے افضل اس ذکر کرنے والے کو عطا کر دیتا ہوں، سبحان اللہ، اس سے افضل اس کو دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مجھے بریک لینی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے، جب تک ہمیں معلوم نہ ہو اس کی فضیلت کیا ہے، اس میں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، تو ہم پورے طور سے اس سے مستفیض نہیں ہو سکتے، اس لیے انتہائی ضروری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ابھی بڑی اہم باتیں میں نے اور اہم مسائل اپنے اسکالر حضرات سے پوچھ لیں، حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر باش غلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی، بہت پیار اور 10 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے، اور ان کا مشہور قول ہے کہ 10 برس میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اف تک بھی نہیں کہا میری کسی خطا اور غلطی پہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلے 10 ایام ذی الحجہ کے، ان میں سے ہر دن جو ہے وہ 1000 دن کے برابر ہے، اور یوم عرفہ جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ جی بشارت، کتنی فضیلت ہے اس کی؟ جی بالکل، اس کا مطلب ہے اس دن عبادت کی تو 10,000 دنوں کی عبادت کے برابر ہو گئی، ایسی ہے نا؟ بالکل غازی صاحب ایسے ہی ہے۔ انیت الطالبین کے اندر بھی ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ عشرہ ذی الحج خاص طور پر اس کے ایک دن کا جو روزہ ہے وہ روزہ سال کے روزوں کے برابر اس کا اجر ملتا ہے۔ وہ تو میں نے بیان کر دیا بالکل اس کے گزشتہ سال اور آئندہ سال کے وہ یوم عرفہ، وہ خاص یوم عرفہ کا ہے۔ اچھا، یہ عام 10 دنوں کی بات ہے۔ اسی طرح قیام کے حوالے سے بھی کہ اس کی ایک رات کا جو قیام ہے وہ شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور غازی صاحب اس میں سب سے خاص بات یہ بھی کہ یہ جو عشرہ ہے اس میں توبہ کی طرف خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے اور 300 سال گریہ وزاری کرتے رہے تو انہیں حکم دیا گیا تھا کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف جائیں اور عشرہ ذی الحج کا انتظار کریں۔ انہی دنوں کے اندر اور انہی ایام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کے توسل سے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ ایک کالر لے لیں کراچی سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں کراچی سے ڈاکٹر غلام مجتبیٰ بات کر رہا ہوں۔ میں آپ غلام مجتبیٰ یا غلام مصطفیٰ؟ مجتبیٰ، جی بسم اللہ۔ جی سر، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ میں بہت شکریہ، ہم آپ کے دعا گو ہیں سب۔ سر مجھے بہت دعاؤں کی ضرورت بھی ہے، میں یہی چاہوں گا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں آپ کو ایک ولی اللہ سمجھتا ہوں۔ اللہ آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عزتیں عطا فرمائے، اور جو بیٹھے ہوئے مہمان ان کو بھی السلام علیکم۔ سب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا گو۔ جی، اور میرا سوال یہ تھا کہ جو ہے وہ جو حج یہ قربانی کا ہے، قربانی کون کر سکتا ہے؟ مطلب اس میں کوئی پیسے کا چکر ہے کہ پیسے اتنے ہوں گے یا ملکیت اتنی ہوگی تو کرے گا یا نہیں کرے گا، جیسے زکوٰۃ کا ہوتا ہے؟ ٹھیک، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے کالر دے دیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ جی سر، میں سائمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ میرا سوال ہے کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ پاکستانی ڈیٹ کے مطابق رکھنا چاہیے یا جو سعودی عرب میں یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے اس کے مطابق رکھنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو تسبیحات ہے لبیک اللہم لبیک، تو وہ کتنی دفعہ میں پڑھنی چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ میں آپ لوگ پڑھیں گے تو اس کا یہ ثواب ملے گا یا جنت واجب ہوگی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں۔ تسبیحات تو رات دن آپ پڑھتے رہیں نا، تسبیحات کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے اس کا۔ باقی 2 سوال جو مفتی اعظم پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب سے، یہاں 92 کے مفتی اعظم، قربانی کون کر سکتا ہے مفتی صاحب؟ اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ اگر پیسوں کا حساب لگائیں تو اس وقت تقریباً 40,000 روپیہ جس شخص کے پاس موجود ہو وہ قربانی کرے گا۔ ٹھیک۔
دوسری بات یہ اگر پیسے نہیں ہیں سونا چاندی ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ سونا ہے صرف پیسے بھی نہیں چاندی بھی نہیں تو 7.5 تولے سونا ہوگا تو قربانی کریں گے، اور اگر پیسے بھی نہیں اور سونا بھی نہیں صرف چاندی ہے تو پھر 52.5 تولہ چاندی اگر موجود ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یوم عرفہ تھوڑا سا سونا ہے 1 تولہ 2 تولہ چاندی پڑی ہے، یا چاندی نہیں کچھ پیسے ہیں اور کچھ سونا ہے، تو پھر ان کو ملائیں گے، اس کی مجموعی رقم اگر 40,000 روپے جو چاندی 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے اس کے برابر ہو جائے تو بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اچھا، اب یوم عرفہ وہاں ایک دن پہلے ہے، یہاں ایک دن بعد ہے، شب قدر ہے یا عرفہ ہے یا کوئی بھی مخصوص رات یا دن ہے، ہم اپنے پاکستان کے اوقات کے مطابق ان راتوں کی فضیلت پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان باتوں کا مکلف کیا جو ہماری استطاعت میں ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم پاکستان کے مطابق ہی روزہ رکھیں گے۔ جی بشارت آپ جی غازی صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ اس عشرے کے اندر توبہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ بتقاضائے بشریت اگر کسی انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے پاس موقع ہے، کیونکہ یہ کام قاعدہ ہے کہ جس طرح فضیلت والے ایام میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح فضیلت والے ایام میں گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، تو اس میں گناہ سے بھی بچے اور گناہوں سے لتڑا ہوا ہے تو پھر توبہ کا خاص اہتمام کرے۔ پھر غازی صاحب اس عشرے کی ایک فضیلت کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تکمیل دین کا عشرہ ہے۔ اسی عشرے کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت اتری تھی اور تکمیل دین کا اعلان کیا گیا، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس پر یہود نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو اس کے یوم نزول کو ہم عید کا دن مناتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں یہ کہاں اتری اور میں یہ بھی جانتا ہوں کب اتری۔ آپ نے فرمایا جمعہ کا دن تھا اور میدان عرفات کے اندر یہ آیت اتری تھی، پھر 81 دن بعد تک کوئی پھر آیت نہیں اتری، جی یہ آخری آیت تھی۔ جی ایک کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، غازی صاحب عبدالرزاق صدیقی عرض کر رہا ہوں بکر سے۔ جی بھائی، ڈوکے تیار ہیں کہ نہیں؟ جی سر تیار ہونے والے ہیں، ہونے والے ہیں ابھی۔ اچھا، اور دریائے سندھ میں پانی خوب ہے کہ کم ہو گیا؟ ہاں جی بہت زیادہ سر۔ اچھا ٹھیک ہے، جی فرمائیں۔ سر سوال یہ عرض کرنا ہے اپنے علماء کرام کے پینل سے کہ ماہ ذی الحجہ کے اندر جو ناخن کاٹنے کا مسئلہ اور بال کٹوانے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ واجبات میں سے ہے لوازمات میں سے ہے؟ کیا کاٹنے والا گناہگار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا یہ مستحبات میں سے ہے؟ بالکل پوچھ لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا جی، اس بارے میں کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہے، مشکات اور ترمذی میں حدیث موجود ہے، جس نے قربانی کرنی ہے وہ 10 دن تک، یعنی جیسے ہی ذوالحج کا چاند نظر آئے وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ ٹھیک، اسپیسیفک اس کے لیے جس نے قربانی کرنی ہے۔ ٹھیک، اس میں حکمت یہ ہے کہ قربانی تو اس نے کرنی ہے، اور حاجی ان دنوں میں نہ ناخن کاٹتے ہیں نہ بال کاٹتے ہیں، اس کی حاجی کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ ٹھیک، ممکن ہے اس کے خلوص کی وجہ سے اللہ اسے گھر بیٹھے حج کا ثواب بھی دے دے۔ سبحان اللہ۔ محدثین نے اس کے تحت یہ لکھا ہے کہ جس آدمی نے قربانی نہیں بھی کرنی، وہ بھی اگر ان کی نقالی کے لیے اور ان سے مشابہت کے لیے اگر ناخن اور بال نہ کاٹے تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے اس سے بھی قربانی اور حج کا نہیں ثواب مفتی صاحب، دے۔ یقیناً ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اتنا غریب ہوں، میں تو کچھ قربانی دے ہی نہیں سکتا، تو مرغی نہیں دے سکتے تھے، اتنے غریب تھے۔ جی جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم عید والے دن جب یہ قربانیاں لوگ کر لیں، تم اس دن اپنے بال ترشوانا، اپنی مونچھیں کاٹنا، غیر ضروری بال صاف کرنا جسم کے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دے دے گا جتنا قربانی والے۔ حضور اخلاص دراصل کنجی ہے جی قبولیت کی، تو اخلاص کے ساتھ اگر کوئی کرے تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوگا۔ پروفیسر انہوں نے پوچھا یہ مستحب ہے یا واجب ہے؟ یہ مستحب ہے، یہ واجبات میں سے نہیں ہے۔ اگر کسی نے قربانی کرنی بھی ہے اور وہ اپنے ناخن اور بال کاٹ لیتا ہے تو وہ کسی قسم کی شرعی گرفت میں نہیں آیا، اچھا گناہگار گناہ نہیں نہیں ہے۔ ہوا۔ جی عبدالرزاق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مسز عبدالرزاق، قربانی لئی ہے سی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دے کر سکتے ہیں اسی؟ جی بالکل کر سکے، بہت افضل ہے، اپنے قربانی پہلے کریں جو آپ پہ واجب ہے، اس کے بعد حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے
نام کی قربانی کریں، اور میں تو ہر سال یہ کرتا ہوں بہت برس سے اللہ کی توفیق سے، اس کی تو برکات ہی بہت زیادہ ہیں، بے پناہ ہیں۔ جی پروفیسر صاحب آج یہ فتویٰ آپ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی قربانی، بلکہ سب سے افضل جو گھر میں ہو آپ کے پاس جانور۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں جب قربانی آپ نے 10 سال قربانی کی ہے، اور حدیث میں ہے کہ آپ نے ہمیشہ قبشین 2 مینڈے جو ہیں وہ ذبح کی ہیں، اور ایک کو ذبح کرتے ہوئے آپ کہتے تھے کہ یہ میری طرف سے، اور دوسری کو کہتے تھے یہ میری امت کی طرف سے۔ اللہ، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی امت کو یاد رکھا ہے، تو جس امتی کو اللہ نے گنجائش عطا کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کا یہ رشتہ اس انداز سے بھی نبھائے۔ اور دوسرا یہ کہ جو غریب ہیں ان کو کوئی احساس کمتری نہیں ہوگا، کوئی کمپلیکس نہیں کہ ان کی طرف سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی یہ سب سے بڑا کریڈٹ ہے، یہ سب سے بڑا کریڈٹ ہے۔ یعنی یہ آقا کرتے ہی اس لیے تھے کہ وہ یہ سوچے کہ اگر میں نے نہیں کی تو میری طرف سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہوئی۔ اور اس کی شان کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد ہر سال حضور کی طرف سے قربانی کرتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں تو جی وہ ہمارے جانور آئے ہوتے ہیں نا سارے بچوں کی طرف سے، تو جو بیسٹ ان میں سے طاقت والا ہوتا ہے، یہ سارے سال جو ہم پالتے ہیں، وہ میں کہتا ہوں یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث میرے ذہن میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ، تو وہ جو بہترین چیز ہے وہ رسول اللہ کے نام پہ ہونی چاہیے نا۔ یہ ماٹھا سا بکرا کالا لے آنا اور کہنا کہ یہ نعوذ باللہ یہ حضور کے لیے، باقی تگڑے جو ہیں وہ ہم اپنی طرف سے دیں گے، نہیں، حدیث میں بھی جو بیسٹ ہے دہایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، اپنے جہاں قربانی کے جمع تگڑے لو، یہی کل قیامت پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گی، اور 70 گنا یہ بڑھ جائے گا، ان کا گوشت کا بھی وہ جو ہے اجر وہ 70 گنا بڑھے گا۔ جی ناظرین کرام، آج کا سوال کا وقت ہو گیا، جو صحیح جواب دیتے ہیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے حرمت والے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ اور گزشتہ سوال جو ہم نے پوچھا تھا، حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ایران کے شہر خرقان میں واقع ہے۔ درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیا، خوش نصیب حضرات کے نام قاری محمد لطیف انجم گوجرا، ثنا مطلوب صاحبہ رحیم یار خان، محمد سلیم ساجد فیصل آباد، حافظ غلام قادر جنگ، کنیز فاطمہ صاحبہ جڑاں والا، سید لقمان کراچی، ماریہ راشد صاحبہ ملتان، خلیل احمد بہاولپور، شاہد امین پاک پتن، نبیلہ اصغر صاحبہ لاہور، محمد ذوالفقار گجرات، اعظم خان صاحب قصور۔ آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہیں وہ پہنچ جائیں گے۔ جی پروفیسر اعظم نوری صاحب۔ سر میں ان ایام کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک دو پہلو اور رکھنا چاہوں گا۔ جی ارشاد۔ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے تو اللہ رب العالمین نے 30 راتوں کا وعدہ لیا تھا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً۔ امام مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ 30 دن جو تھے وہ ذوالقعدہ کے تھے، سبحان اللہ، لیکن جب وہاں وہ 30 راتیں پوری ہو گئیں تو تورات نہیں ملی۔ اللہ نے فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، اللہ 10 دن اور مزید یہاں پہ قیام کریں، 10 راتیں اور یہاں پہ گزاریں، تو وہ جو 10 راتیں مزید آپ نے گزاری وہ یہی ذی الحج کے 10 دن تھے، یہی ذی الحج کے 10 دن تھے۔ اور جب یہ 10 دن کمپلیٹ ہوئے تو اللہ رب العالمین نے تورات عطا فرما دی، ان کو تورات عطا کر دی گئی۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاقات کے لیے آئے، تو آتے ہی سفر سے آئے تھے، تو آتے ہی عرض کرتے ہیں کہ مجھے کچھ پینے کو دیجئے۔ آپ نے اپنی جو خادمہ تھی اسے کہا کہ ان کو نا شہد پیش کرو، شہد پانی میں ملا، پانی میں گھول کے نا، چونکہ سفر سے آئے ہیں۔ تو جب وہ شہد ان کو پیش کیا گیا تو سیدہ نے ان سے پوچھا یا مسروق ما انت صائم، آج تم نے روزہ نہیں رکھا؟ انہوں نے کہا جی میں تو سفر سے آ رہا ہوں تو میرے ذہن میں تھا آج عید کا دن ہے، میں تو عید ملنے کے لیے آیا ہوں، تو میرے ذہن میں تھا آج عید کا۔ آپ نے فرمایا آج تو یوم عرفہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم نے کریم آقا کا وہ فرمان نہیں سنا، کان یعدلہ بصوم یوم بألف، فرمایا اللہ نے اس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یوم عرفہ کے روزے کو 1000 دن کے روزے کے برابر قرار دیا، سبحان اللہ، برابر قرار دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر
9 ذی الحج کا جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے، سبحان اللہ، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر میں آپ کو یہ جو نیکیوں کے حساب ہیں کہ اتنی نیکیاں، ابھی قربانی کی قبلہ مفتی صاحب بات کر رہے تھے، یعنی آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا۔ سبحان اللہ، کہ قیامت کے دن جب میزان میں نیکیاں تولی جائیں گی نا، تو اس قربانی کے جانور کے سینگ بھی رکھے جائیں گے، واہ، اس کے بال بھی رکھے جائیں گے، سبحان اللہ، اور اسی کے اندر جو ہے وہ اس کے کھر بھی رکھے جائیں گے، پائے بھی رکھے جائیں گے۔ اور امام عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق میں تو اس سے بھی آگے کی حدیث لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کانا دموہا و بولوہا فی المیزان۔ اللہ، اس کا انہوں نے کہا کہ جو وہ گوبر کرتا تھا، جو لید کرتا تھا، جو اس کا خون بہہ کے گیا تھا، وہ بھی سارا میزان میں رکھا جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ اور جب سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے قربانی کا جانور ذبح ہونے لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ کو بلا کے لاؤ۔ سیدہ تشریف لے آئی، آپ نے فرمایا پہلے قربانی کی دعائیں پڑھو۔ اور آج کی اس پروگرام کی وساطت سے میں ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ ہر گھر میں مصحف قرآن موجود ہوتا ہے، 3 آیتیں ہیں وہ سورہ انعام کی، ان صلاتی و نسکی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور تیسری ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ ان کا فگر یاد رکھ لیں، سورت ایک ہی ہے، سورہ انعام، آیت نمبر 79، 162 اور 163۔ ٹھیک، یہ 3 آیات ہر قربانی کرنے والا ضرور پڑھے، ٹھیک، تاکہ وہ اس کی جو اصل روحانیت ہے وہ اس کو نصیب ہو سکے۔ ٹھیک۔ آپ آگے کھڑی ہو گئی، دعا پڑھی، تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ تمہیں یہ بتاؤں کہ اس کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا، بخشش تجھے پہلے ملے گی۔ سبحان اللہ۔ پاس ہی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے عرض کی حضور اگر اجازت دیں تو ایک التجا پیش کروں؟ آپ نے فرمایا کرو۔ کہ حضور یہ سعادت صرف آپ اہل بیت کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے سبحان کہ اللہ، پہلے قطرے پر ہی بخشش مل جائے؟ آپ نے فرمایا بل للمسلمین عامتاً، فرمایا یہ قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ایام جو ہیں یہ تو بڑی خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دنوں کو آدمی جتنا زیادہ عبادت میں، سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 ایام میں باقاعدہ روزانہ تیار ہو کے بازاروں میں نکلتے تھے، اور بازاروں میں نکل کے سب دکانداروں کو کہتے تھے کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پورا بازار جو ہے وہ ذکر سے گونجتا تھا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ ایک خاص یہ کہ جب وہ حج کے اب تو دکھا رہے ہوتے ہیں نا منظر سارے ٹی وی پہ، ایسے لگتا ہے کہ سامنے دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت یہ جو مساوات کا اور ایثار اور وفا کا درس وہاں سے ملتا ہے وہ خاص یاد رکھنا چاہیے کہ یہ غائب صاحب بڑی ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے اگر انسان تصور کرے کہ یہ سال بعد کیسا عظیم منظر پیش کیا جاتا ہے۔ رنگ مختلف ہے، قوم مختلف ہے، نسل مختلف ہے، قبیلہ مختلف ہے، زبان مختلف ہے، لیکن لباس سب کا ایک ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ ملک مختلف ہے، پھر زبانیں مختلف ہیں لیکن بولی سب کی ایک ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں سب کی زبان پر ہیں۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، رشتہ اخوت کے اندر ان کے نبی نے اس طرح پرویا ہے کہ اگر کانٹا ایک کو چبھتا ہے تو درد اس کا سارے محسوس کرتے ہیں۔ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مسلمان تو جسم واحد کی مانند ہے، کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو درد سارے جسم میں محسوس کیا جاتا ہے، اور جس کو نہیں درد ہوتا اس کا مطلب ہے وہ امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل ایسے ایسے میں بعض اوقات کہتا ہوں وہ لوگ جو فلسطین میں کشمیر میں ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اس پہ تو وہ بات نہیں کرتے اور نعوذ باللہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس جسد واحد کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بے حسی ہے غائی صاحب۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ میدان عرفات کا وہ منظر جہاں حاجی اکٹھے ہوتے ہیں اور حج کا رکن اعظم ہے، اور جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ وہی بندے ہیں جن کے بارے میں میں نے خلافت کی بات کی اور تم نے کہا یہ خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے، لیکن آج دیکھو بال ان کے گرد آلود ہیں، پاؤں سے یہ برہنہ ہیں، لباس سب کا ایک ہے، اور انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں
اور یہ یہاں میرے حکم پر جمع ہیں، تو اب بتاؤ کیا کروں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں الہی ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب میدان عرفات سے حج کے موقع پر چلا گیا تو وہ اپنی رقم کی تھیلی وہاں بھول گیا۔ جب وہ واپس آئے میدان عرفات میں، جب میدان خالی ہو چکا تھا، تو اس نے وہاں کچھ درندوں کو دیکھا۔ واپس جا کر اس نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ میں نے سانپ، بچھو اور اژدہا دیکھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ حاجیوں کے گناہ تھے جو وہاں چھوڑ کر آ گئے ہیں، اور وہ وہاں سے گناہوں سے پاک ہو کر نکلے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے۔ اسی لیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ابو ہارون اور ان کے ایک دوست آئے تھے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ نے 4,000 درہم کو انہیں تحفہ دیا۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے مالی حالات ٹھیک ہیں اور مالی امداد ہم نے طلب نہیں کی۔ آپ نے فرمایا یہ تحفہ ہے، اگر میرے پاس اور ہوتے تو میں اور دیتا۔ اس کی وجہ آپ نے کیا بیان کی کہ تم میدان عرفات میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم پر فخر فرمائے گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تم پر فخر کرے تو میرا تحفہ تمہارے ہاتھ میں موجود ہونا چاہیے۔ اس لیے اچھا جی مفتی صاحب، لوگ پھر ایسے بھی کرتے ہیں نا، بعض لوگ تو اس کو بزنس بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں حج پہ جا رہا ہوں تو آپ پیسے دیں، وہاں میں آپ کے نام کا صدقہ خیرات کر دوں، اکٹھے کر دیں۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسی سوچ بھی پائی جاتی ہے۔ غازی صاحب، جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے وہی قابل قبول ہے اور اسی پر اجر و ثواب ہے۔ ناظرین کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ ذو الحج کے 10 ایام میں جہاں آپ تسبیحات پڑھیں، نماز پڑھیں، وہیں پر آپ صدقہ و خیرات اور رشتہ داران اور غرباء کی ضرور خبر رکھیں، کیونکہ عید قریب ہے۔ وہ لوگ قربانی میں شریک نہیں ہو پائیں گے۔ اولاً تو آپ قربانی کا گوشت انہیں پہنچائیں گے، یہ تو ماشاءاللہ معمول ہے ہمارے پاکستانیوں میں، لیکن اس سے قبل عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے اسے بھی ذو الحج کی عبادات میں سے عبادت سمجھیں، اور آپ اپنے غریب رشتہ داروں اور اہل محلہ اور جو آپ کی نظر میں ہیں ان غرباء تک ان کا حج پہنچائیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ 9 ذو الحج کو حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ ہم پاکستانی جو کہ پاکستان میں ہوں گے، تو جتنی دیر حاجی حج کی اس رکن اعظم میں اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ ان پر فخر کر رہا ہے اور ان کی بخشش کا اعلان کر رہا ہے، اس وقت کم از کم جب مسلمان برکتوں کی برسات میں نہا رہے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اتنا وقت کم از کم ہم یا تو نماز میں گزاریں، نوافل میں، یا بیٹھ کر تسبیح پڑھتے رہیں، یا اتنی دیر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں آج لاکھوں اور کروڑوں کی بخشش ہو رہی ہے، تو اے پروردگار ہمیں بھی اس میں شامل فرما۔ سبحان اللہ۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ قربانی کے جانور آج کل خریدے جا رہے ہیں، تو میری اس سلسلے میں ایک بطور خاص ناظرین سے التجا ہے کہ قربانی کا جانور آپ خوب جانچ پڑتال کر کے لیجئے گا، کیونکہ آج کل جعلی سینگ بھی لگائے جا رہے ہیں، وہ دیکھا ٹی وی میں خبریں آ رہی ہیں۔ تو ایسے ایسے عیب جن کی وجہ سے بعض اوقات قربانی جائز نہیں ہوتی، ان عیبوں کو چھپا کر جانور بیچے جا رہے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب دیکھیں، وہ اتنا فنکار ہے، اتنی زبردست انہوں نے لگایا ہوتا ہے سینگ۔ اب سینگ آپ ہلا کے توڑ کے تو نہیں دیکھ سکتے، وہ کہیں گے جی آپ نے توڑ دیا۔ میرا خیال ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی، ان کی نیت جائے گی۔ اگر کسی کا دھوکہ ہوا ہے، دھوکے والے کو تو گناہ ہوگا، یہ بیچارہ تو صحیح سمجھ کے اس کو لے رہا ہے۔ اسی لیے پیشگی اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ خریدنے سے پہلے ذرا ہلا کے دیکھیں، ذرا پوری تسلی کر لیں۔ سینگوں کے علاوہ بھی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک جانور کا ٹانگ، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ اس کو بہت زیادہ پین ہے، اس پاؤں پر وہ وزن نہیں ڈال سکتا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی اگر چلتے ہوئے اس پر وزن نہ ڈال سکے۔ صحیح۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو انجیکشن ایسا لگا دیں گے کم از کم اس وقت جب یہ بیچ رہے ہیں اس کو پین محسوس نہ ہو اور وہ اپنا پاؤں زمین پر رکھ رہا ہو۔ جب گھر لے کر آتے ہیں تو اگلے دن دیکھتے ہیں کہ اس کا تو پاؤں زمین پر نہیں لگ رہا، پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، پروفیسر صاحب آپ کا بھی شکریہ، بشارت آپ کا۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ ہر طرح کے شر سے حفاظت کے لیے ہر نماز کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 پڑھنے سے انسان ہر طرح کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ شرط یہ ابو الآخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سید علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو شخص لمبی امیدیں لگاتا ہے وہ اپنے اعمال ضائع کر بیٹھتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بڑے مبارک ایام شروع ہونے والے، روز دعا کریں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو، یہ قبولیت کے لمحات ہیں، خاص طور پہ 9 ذی الحج کو آپ نے ضرور دعا کرنی ہے میری فرمائش پر کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے۔ پاکستان کے سارے مسائل کا حل صرف ایک بات میں ہے، جس دن اس مملکت خدا داد پاکستان کو کوئی دیانتدار ایماندار حکمران مل گیا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور جس دن وہ مل گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوگا، آقا کی عزت و عصمت حرمت کی حفاظت کرنے والا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت پہ پیرا دینے والا ہوگا، آپ دیکھ لیں اس دن اس امت کے، اس قوم کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور میں دعویٰ کرتا ہوں، بار بار دعویٰ کرتا ہوں، اس ملک میں کوئی ایک شخص نہیں ہوگا جو کبھی بھوکا سوئے اگر حکمران ایماندار آ جائے۔ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہر بندہ یہاں جو ہے اس کے گھر میں کار بھی ہوگی، ایئر کنڈیشنر بھی ہوگا، اس کے گھر میں فریج بھی ہوگا، ساری سہولتیں ہوں گی۔ تو کیا حرج ہے اگر ہم اس دن دعا کر لیں تھوڑا سا وقت نکال کے کہ یا اللہ کریم، کوئی حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے راستے پہ چلنے والا ہمیں حکمران عطا فرما۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور ناظرین کرام، وہ لوگ جو پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن ہیں، ان کے سینوں میں یہ نیزہ ہم نے روز گاڑنا ہے، اور وہ لوگ جو ہمارے محافظین، ہماری فوج کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں، اور ان کو کیا کہا جائے، ہماری کچھ لمیٹیشنز ہیں، ورنہ میرے دل میں تو بڑے اور الفاظ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے جو اس ملک کے دشمن ہیں، اندرونی بیرونی۔ اور وہ نعرہ آپ ضرور لگائیں، وہ فضا انشاءاللہ تعالیٰ قائم ہو رہی ہے جگہ جگہ، اور عید کی نماز میں بھی جہاں تکبیرات پڑھیں، وہاں جب اجتماع ہو عید کا تو وہاں بھی یہ نعرہ لگنا چاہیے جو اب ہم لگانے لگے ہیں، آپ بھی لگانے لگے، میرے مہمان تینوں مل کے زوردار نعرہ لگانا ہے جی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔